21واں باب 10ویں اور 11ویں آیت۔ اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو۔ یہ منظر چونکہ ایک بڑے شہر سے متعلق ہے، اس لیے فرشتہ دور اونچائی پر ایک ایسی جگہ چنتا ہے جہاں سے سارا شہر اترتا ہوا صاف نظر آتا ہو۔ چنانچہ فرشتہ یوحنا رسول کو ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا۔ اس کا اگر مقابلہ کریں 17 باب کی 3 آیت سے، جو فرشتہ یوحنا رسول کو روح میں جنگل کو لے گیا تاکہ وہاں حیوان پر سوار کسبی دکھائے، یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ شیطانی باتیں دیکھنے کے لیے پہاڑ پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن مکاشفہ اور روحانی تربیت کی باتیں سیکھنے کے لیے اکثر پہاڑ پر جانا پڑتا ہے، جہاں راہ مشکل اور تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ خداوند مسیح کے شاگردوں کو پہاڑی آواز سننے کے لیے پہاڑ پر جانا پڑا۔ متی 24 باب کی 3 آیت میں مسیح کی آمد اور آخری زمانہ کی باتیں سمجھنے کے لیے زیتون کے پہاڑ پر جانا پڑا۔ متی 17 باب کی 1 آیت میں خداوند مسیح کی جلالی صورت دیکھنے کے لیے پہاڑ پر جانا پڑا۔ موسیٰ کو بنی اسرائیل کی خاطر پہاڑ پر 7 دفعہ جانا پڑا۔ حزقیل نبی کو خدا کی رویا کو دیکھنے کے لیے پہاڑ پر جانا پڑا۔ خدا کے بید اور مکاشفہ حاصل کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنے سے نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ وہ بید یا مکاشفہ ان دکھوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے جو ہمیں پہاڑ پر پہنچنے میں برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ یوحنا رسول جب پہاڑ پر پہنچا تو اس نے ایک جلالی شہر آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے ہوئے دیکھا۔ اس کا کچھ حال 21 باب کی 2 آیت میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ ایک فرضی یا علامتی شہر نہیں بلکہ حقیقی شہر ہے۔ اس کا تیار کرنے والا خدا ہے، اور جس شہر کی انتظار اور تلاش ابراہیم اور دوسرے مقدسین کرتے رہے، یہی وہ شہر ہے جس کا یوحنا 14 باب کی 2 آیت میں خداوند مسیح نے وعدہ کیا کہ وہ جا کر تیار کرے گا۔ یہی شہر 3 مختلف جگہوں میں کلیسیا کی رہائش گاہ ہوگا۔ ریپچر کے بعد آسمان میں 7 سال کے لیے، خداوند مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں زمینی یروشلم کے اوپر فضا میں 1000 برس کے لیے، اور نئی زمین پر ہمیشہ کے لیے۔ یروشلم میں خدا سلیمان کی ہیکل میں سکونت پذیر تھا، تو بھی خدا آسمانی تخت پر بدستور تخت نشین تھا۔ جب خداوند مسیح پیدا ہوئے تو خدا نے انسانی جسم میں خیمہ کیا، لیکن آسمان میں خدا کی موجودگی بدستور قائم رہی۔ اسی طرح نئی زمین پر نیا یروشلم خدا کا خیمہ ہوگا، لیکن خدا کا ابدی تخت تیسرے آسمان پر ابد تک قائم رہے گا۔ یوحنا نے نئے یروشلم شہر کو دور اونچے پہاڑ کی چوٹی پر سے دیکھا، اور اسے یہ شہر ایک ہیرے کی طرح لگا جس میں سے روشنی نکلتی ہے۔ یوحنا نے اسے یشب سے تشبیہ دی۔ مکاشفہ 4 باب کی 3 آیت میں بھی یوحنا رسول نے تخت پر بیٹھنے والے کی وضاحت کے لیے اسی پتھر کو چنا تھا۔ اس کی مشابہت کی وجہ تیز روشنی ہے جو اس میں سے نکلتی رہتی ہے۔ عام یشب کا پتھر غیر شفاف ہوتا ہے، لیکن 21 باب کی 11 اور 18 کے مطابق یہ شفاف ہے اور اس میں سے روشنی باہر نکلتی رہتی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں اسے زبرجد کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ حزقیل 28 باب کی 13 میں اسے لوسیفر سے وابستہ کیا جاتا تھا جب وہ مقرب فرشتہ تھا۔ سردار کاہن ہارون کے سینہ بند میں بھی یہ پتھر لگا ہوا تھا اور بنیامین کے قبیلے کو ظاہر کرتا تھا۔ یشب پتھر کی خوبیوں میں سے 4 زیادہ مشہور ہیں، یعنی نہایت قیمتی، شفاف، پائیدار اور روشنی دینے والا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔